اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت شیخ معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کے خوبصورت واقعات۔ صوفیاء کرام کا کھانا۔ صوفیاء کرام کا یہ طرّی امتیاز ہے کہ وہ کھانے پینے میں بے حد سستی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ اکثر اوقات روزے سے ہی وقت گزار لیتے ہیں، ورنہ روکھی سوکھی پر وقت گزار لینا ان کا شیوا ہوتا ہے۔ اس بے اعتنائی کی وجہ سے ان کا قیمتی وقت عبادت خداوندی میں گزر جاتا ہے۔ حضرت شیخ معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ ایک بار بڑی خوش دلی کے ساتھ کوئی چیز تناول فرما رہے تھے۔ کسی نے پوچھا کہ ایسی کیا چیز ہے جسے اس قدر مسرت کے ساتھ کھا رہے ہیں؟ فرمایا، میرے مسرت کی وجہ یہ ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کا مہمان ہوں اور وہ جو عطا کرتا ہے اسے خوشی کے ساتھ کھا لیتا ہوں۔ حضرت شیخ سری سبتی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں بیٹھا ہوا تھا۔ ایک شخص کھڑا ہوا اور درخواست کی کہ اے ابو محفوظ، دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ میری تھیلی مجھے لوٹا دے جسے کسی نے چرا لی ہے، اور اس میں 1000 دینار ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ خاموش رہے۔ اس شخص نے دوبارہ وہی بات دہرائی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ پھر خاموش رہے۔ اس نے تیسری بار وہی بات دہرائی تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں کیا کہوں؟ کیا یہ کہوں کہ جو چیز تو نے اپنے انبیاء اور اصفیاء کو نہیں دیا وہ اسے لوٹا دے؟ اس نے یہ سن کر کہا کہ پھر میرے لیے دعا کیجیے۔ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، اے اللہ، جو چیز اس شخص کے لیے بہتر ہو اسے اس شخص کے لیے منتخب فرما۔ بارگاہ حق میں قبولیت۔ ایک دفعہ ایک دولت مند تاجر امام علی رضا علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا، جو اپنے تجارتی سفر سے سلامت واپس پہنچنے اور تجارت میں برکت و فائدہ پانے کی دعا کرانے آیا تھا۔ امام علیہ السلام نماز میں مصروف تھے اور وہ شخص جلدی جانا چاہتا تھا۔ حضرت شیخ معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ کے پوچھنے پر اس نے اپنے آنے کی غرض و غایت بیان کی تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے قلم دوات لے کر کچھ لکھا اور اس کو دے دیا، اور ساتھ ہی فرمایا کہ جب کبھی تمہیں کوئی دشواری پیش آئے، سمندر میں لہریں اٹھنے لگے، تو اس کاغذ کو کھولنا اور جو کچھ اس پر لکھا ہوا ہے اس پر پڑھنا۔ انشاءاللہ پانی کی لہریں خاموش ہو جائیں گی اور تم بسلامت ساحل پر اتر جاؤ گے۔ تاجر نے کاغذ کو جیب میں ڈالا اور اپنے تجارتی سفر پر روانہ ہو گیا۔ ایک دریائی سفر کے دوران طغیانی آ گئی اور اس کی کشتی بھنور میں پھنس گئی۔ اس نے یہ سوچ کر کہ معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ نے امام علیہ السلام کی کوئی آزمودہ مجرب دعا لکھ کر دی ہوگی، وہ کاغذ کھولا، اس میں لکھا تھا کہ اے دریا معروف کرخی کا واسطہ، جو حضرت علی بن موسیٰ رضا علیہ السلام کا دربان ہے، سکون میں آ جا۔ اتنی سی تحریر دیکھ کر وہ فکر مند ہوا اور اسے دریا میں پھینک دیا، مگر دریا میں گرتے ہی لہروں میں سکون آ گیا۔ چنانچہ تاجر اور اس کے ساتھی سمجھ گئے کہ حضرت امام علی رضا علیہ السلام کے دربانی سے معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ اور اس کے نام میں اس قدر فیض و برکت ہے کہ دریا کی طوفانی لہریں پرسکون ہو جاتی ہے۔ اس طرح تمام تاجر بخیر و عافیت ساحل پر اتر گئے۔ ابن خلقان اس واقعے کو نقل کرنے کے بعد لکھتا ہے کہ اب بھی بغداد کے دریا اور سمندر میں مسافروں کا معمول ہے کہ جب کبھی طغیانی آئے اور لہریں اٹھنے لگیں تو حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ کے سر کا واسطہ دے کر پرسکون ہونے کو کہتے ہیں اور دریا پرسکون ہو جاتا ہے۔ طالب دعا اور طالب رحمت۔ نیک لوگ خود طالب دعا رہتے ہیں اور دوسروں کو دعائیں بھی دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی کی بھی دعا کو سن لیتا ہے اور قبول فرماتا ہے، جبکہ ہمیں معلوم نہیں کہ کس کی دعا قبول ہوتی ہے کس کی نہیں ہوتی۔ چنانچہ وہ دوسروں سے دعائیں لینے میں کبھی بھی بے اعتنائی نہیں برتتے۔ حضرت شیخ معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ انہی لوگوں میں سے ایک تھے۔ ایک بار حضرت شیخ معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ بازار سے گزر رہے تھے کہ ایک بہشتی یہ کہہ رہا تھا کہ اے اللہ، جو میرا پانی پی لے اس کی مغفرت فرما۔ چنانچہ نفلی روزے کے باوجود انہوں نے پانی لے کر پی لیا۔ لوگوں نے کہا کہ آپ کا روزہ نہیں تھا؟ فرمایا، ہاں روزہ تھا، میرے دل نے کہا کہ روزہ بعد میں قضا کر لینا، ابھی اللہ کا رحم لو، بس میں نے پانی لے کر پی لیا۔ انتقال کے بعد کسی نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بہشتی کی دعا کی برکت سے میری مغفرت فرما دی اور اس کی دعا میرے کام آئی، میری نجات ہو گئی۔ بد دعا بہتر یا دعائے خیر۔ ایک دفعہ آپ رحمۃ اللہ علیہ چند درویشوں کے ساتھ دریا کے کنارے تشریف رکھتے تھے کہ چند بدکار نوجوان آ گئے اور فتنہ و فساد اور فسق و فجور پھیلانا شروع کیا۔ درویشوں نے آپ رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کیا کہ ان بدماشوں کے خلاف بد دعا کریں تاکہ سب غرق ہو جائیں اور ان کے شور و شر سے مخلوق مامون رہیں۔ حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا اور اللہ تعالیٰ سے عرض کرنے لگا، بار الہ،
جس طرح تو نے دنیا میں انہیں عیش و عشرت اور خوشی و خرمی بخشی ہے، اسی طرح آخرت میں بھی خوشی و خرمی عطا فرما۔ آپ رحمت اللہ علیہ کے ساتھی حیران ہو کر کہنے لگے کہ آپ اللہ سے کیا عرض کر رہے تھے؟ آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ ابھی اس اسرار سے پردہ نہیں اٹھا سکتا، جس سے میں نے عرض کیا ہے وہی سب کچھ جاننے والا ہے۔ کہتے ہیں کہ جب ان دکتاروں کی نظر آپ پر پڑی، ان پر آپ رحمت اللہ علیہ کی ہیبت اس قدر چھا گئی کہ لرزنے کانپنے لگے، چنگ و رباب توڑ ڈالا اور شراب کو دریا میں بہا دیا، اور شیخ کے پاس آ کر ان کے پاؤں میں گر گئے، اور آپ رحمت اللہ علیہ کے ہاتھ پر سب غائب ہوئے۔ حضرت شیخ معروف کرخی رحمت اللہ علیہ نے درویشوں سے فرمایا کہ دیکھو، ہم سب اپنے مقاصد کو بلا کسی کے ڈوبنے یا تکلیف اٹھانے کے پا گئے ہیں۔ نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔